ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد انتہائی محترم میرے بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، اصل بیان تو حضرت پیر مسعود احمد صاحب چشتی فاروقی دامت برکاتہم العالیہ کا ہے، اور میں کوئی خطیب آدمی نہیں ہوں، اس لیے کہ میں دو چار باتیں اصلاحی انداز کے اندر آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ مہینہ کیونکہ محرم الحرام کا ہے، اور اس مہینے کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی پیارے نواسے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے عنوان پر انتہائی مختصر گفتگو آپ حضرات کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 4 ہجری کے اندر پیدائش ہے، اور 10 ہجری کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہے۔ 6 سال کا تقریباً عرصہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا ملا ہے۔ یہ کوئی اتنا زیادہ وقت نہیں ہے، تھوڑا سا موقع ملا ہے، اور 6 سال کا جو بچہ ہے، یہاں بھی بچے بیٹھے ہوئے ہیں، 6 سال کے بچے کو کوئی اتنی زیادہ عمر نہیں ہوتی، یہ کھیلنے کا کودنے کا زمانہ ہوتا ہے۔ اس میں بچے کو پڑھنے کے لیے مدرسے کے اندر بھیجا جائے یا سکول کے اندر بھیجا جائے تو پڑھائی کم ہوتی ہے، اور اس کا خالی بس یہ آنا جانا ہوتا ہے، ورنہ اصل تو یہ اس کی کھیل کا زمانہ ہے۔ لیکن اس زمانے کے اندر بھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مثالی تربیت فرمائی، اس مختصر سے وقت کے اندر ایسی تربیت ہو گئی کہ جو تربیت شہادت تک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ چلی۔ اسی تربیت کا ہی نتیجہ تھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم تھا کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ یہ اسی تربیت کا نتیجہ تھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ علم تھا کہ حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے۔ یہ اسی تربیت کا ہی نتیجہ تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا حق سمجھا دیا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو
کہ تمہارے سامنے کوئی ظالم جابر کسی قسم کا آدمی بھی آ جائے تو ڈرنا اور گھبرانا نہیں ہے، جرأت کے ساتھ اس کا مقابلہ کرنا ہے۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت تھی۔ اور 6 سال کے اس مختصر وقت کے اندر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوچ اور فکر اس درجے پر پہنچ چکی تھی کہ انہوں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث روایت کی، یعنی کہ جو بات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے اور سننے والا اس کو سن کر اس کو یاد کر کے آگے لوگوں کو بتائے، اس کو حدیث کی روایت کرنا کہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو آگے نقل کیا جا رہا ہے۔ اسی وقت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتنی زبردست سوچ تھی اور اتنا قوت حافظہ تھا کہ انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سنا، اس کو یاد کیا اور امت تک پہنچا دیا۔ تو یہ بھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت ہے کہ دین کی بات کو سننا اور دین کی بات کو سمجھنا اور سمجھ کر اس بات کو دوسروں تک پہنچانا، اس کو منتقل کرنا، یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت ہے۔ چنانچہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا اور سامنے کھڑکی تھی، اوپر وہاں کھجوریں رکھی ہوئی تھی۔ میں نے کیونکہ بچپن تھا تو کھانے کو دل کیا کہ کھجوریں اٹھا کر کھا لوں۔ جب میں نے ہاتھ اوپر کیا اور کھجوریں اٹھائیں وہاں سے اور اس کو کھانے لگا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے منع فرمایا کہ بیٹا یہ کھجوریں صدقہ کی کھجوریں ہیں اور ہم لوگ صدقہ نہیں کھاتے، ہم ہدیہ استعمال کرتے۔ اس سے اس بات کا بھی پتہ چلا کہ بیٹا اگر غلطی کر رہا ہو، کیونکہ وہ تو بیٹا ہے، اس کو ابھی تک علم ہی نہیں ہے، تو اس کی تربیت کرنا یہ ماں باپ کا فرض ہے کہ ان کو بتائیں کہ بیٹا یہ بات صحیح ہے اور یہ غلط ہے، تاکہ اس کی صحیح تربیت اس کے بچپن سے ہو سکے۔ اور دوسرا اس بات کا بھی پتہ چل گیا کہ سید صدقہ نہیں کھاتا، سید ہدیہ لیتا ہے۔ آپ حضرات بھی یہ جو صدقہ ہوتا ہے یہ مال کا میل ہوتا ہے۔ زکوٰۃ جو ہے، زکوٰۃ یہ مال کا میل ہے۔ انسان ایک سوٹ پہنتا ہے، کپڑا پہنتا ہے، پھر وہ کپڑا میلا ہو جاتا ہے، میلا ہونے کی وجہ سے وہ اس کپڑے کو اتار کر دوسرے پہنتا ہے اور اس میلے سوٹ کو وہ صابن یا سرف کے ذریعے سے دھوتا ہے۔ جب وہ دھوتا ہے تو اس کپڑے کے اندر سے میل نکل جاتی ہے۔ جب اس کپڑے سے میل نکلتی ہے تو میل نکل کر علیحدہ ہو جاتی ہے، کپڑا ایک دفعہ پھر صاف شفاف ہو جاتا ہے۔ اسی طرح مال کا ہے کہ آدمی کے پاس مال ہے اور اس مال کو اس نے 1 سال استعمال کیا ہے، اب اس کو حکم یہ ہے کہ اس مال کو دھو لے۔ دھو کر کیسے ہوگا کہ اس مال کا 40واں حصہ نکال کر زکوٰۃ کے ذریعے سے علیحدہ کر دے، زکوٰۃ کے ذریعے سے 40واں حصہ نکال کر علیحدہ کر دے، یہ مال کا میل علیحدہ ہو گیا اور پیچھے جو مال اب باقی بچ گیا ہے وہ مال صاف شفاف ہو گیا، مزید 1 سال کے لیے اس کے لیے وہ صاف اور شفاف ہو گیا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم لوگ، ہمارا خاندان، اہل بیت، سادات خاندان، یہ لوگوں کا صدقہ نہیں کھائے گا، یہ لوگوں کے مال کا میل نہیں کھائے گا، بلکہ ہمارے خاندان کا اگر تم نے تعاون کرنا ہے تو وہ تعاون ہدیے کے ذریعے سے ہوگا، ہمارے خاندان کو ہدیہ دیا کریں۔ ایک واقعہ لکھا ہے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے بہت بڑے ولی گزرے ہیں، بہت بڑے ولی گزرے ہیں، لیکن ابتدا میں یہ ایک پہلوان تھے۔
یہ ایک پہلوان تھے، پہلوانی کرتے تھے، اور ان کی پہلوانی اتنی مشہور تھی کہ ترقی کرتے کرتے کوئی ان کا مقابل نہیں رہا، یہ شاہی پہلوان بن گئے تھے، بادشاہ کے منظور نظر پہلوان تھے، اور بادشاہ سال میں ایک دفعہ کھلی کچہری لگایا کرتے تھے، اور اس کے اندر ایک یہ بھی ہوتا تھا کہ جنید میدان میں آئے اور آ کر لوگوں کو کہیں کہ ہے کوئی میرے مقابلے میں پہلوانی کرنے والا، کشتی کرنے والا ہے تو کوئی سامنے آ جائے۔ تو جنید کا مقابلہ کرنے کے لیے کوئی بھی آدمی تیار نہیں ہوتا تھا، میدان کے اندر ہی کوئی نہیں آتا تھا، اتنے بڑے پہلوان۔ ایک دن ایسا ہوا کہ بادشاہ موجود ہے، لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد موجود ہے، اور جنید درمیان میں آئے، میدان میں آئے، اور آ کر اعلان کیا کہ ہے کوئی میرے مقابلے پر کشتی کرنے والا، کوئی پہلوان ہے تو سامنے آ جائے، میں اس کے ساتھ پہلوانی کرنے کو تیار ہوں، اگر کوئی نہیں آتا تو پھر بادشاہ کا سارا انعام ابھی جو ملنے والا ہے وہ میں وصول کر لوں گا۔ تو ایک بوڑھے بابا جی